اچانک مامی اٹھی اور میرے پاس آ گئی اور مجھے کھول دیا۔ میں مامی کے کمرے میں تقریباً رات 12 بجے تک رہا، پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ کر سو گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے مامی کا کام کر دیا ہے اور وہ بھی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ اب مامی مجھے روز رات 12 بجے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور رات 4 بجے مجھے واپس اپنے کمرے میں بھیج دیتی۔ میں نے مامی کی تنہائی مکمل طور پر دور کر دی تھی۔ اب مامی بہت خوش رہنے لگی تھیں۔ دن میں جب مناہل اپنے دوست کے گھر گئی ہوتی تو مامی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ ایک رات مامی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں جب مامی کا کام کر کے فارغ ہوا تو میں نے باتوں باتوں میں مامی سے کہا کہ میں مناہل سے پیار کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مامی سے کہا کہ مناہل بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مامی میری بات سن کر ایک دم سکتے میں آ گئی۔ مامی نے کہا، کیا مناہل بھی تم سے پیار کرتی ہے؟ میں نے کہا، جی کرتی ہے۔ مامی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماڈرن لڑکی گاؤں میں جا کے کیسے رہے گی؟ میں نے کہا، میں اور مناہل گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو شہر میں اپنا گھر لے لیں گے۔ مامی کہنے لگی، ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، ابھی اس نے MBBS کرنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ مناہل نے MBBS کرنا ہے، مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری منگنی ہو جائے، شادی ہم تب کریں گے جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے۔ مامی کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے مناہل کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنی ہے۔ میں نے کہا، مامی آپ مناہل سے پوچھ سکتی ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مامی نے کہا، مناہل جو بھی چاہتی ہو، لیکن میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ میں مامی کی باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے مامی سے کہا، کیا آپ کے بھائی کا بیٹا آپ کی خدمت ایسے کرے گا جیسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ مامی کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے مامی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جیسے اب میں آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا آپ کا کام کرے گا۔ میں نے مزید کہا، مامی اگر میری مناہل کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں آپ کے گھر رہوں گا، تو سوچے جب بھی ماموں کام سے باہر کے ملک جائیں گے تو میں آپ کا کام کر دیا کروں گا۔ اگر آپ زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا کام نہ کرے تو آپ مناہل کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروا دیں۔ مامی میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ میں نے مامی سے کہا، آپ صبح تک سوچ کر مجھے بتا دیجیے گا، اگر آپ کا دل نہیں مانا تو میں صبح گھر واپس چلا جاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ مجھے روک لیں گی اور گھر واپس نہیں جانے دیں گی۔ آج میں مامی کا کام کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ کمرے میں واپس آیا تو میرے موبائل پر عائشہ اور نمرہ دونوں کا میسج آیا ہوا تھا۔ میں نے دونوں کے میسج کا رپلائی کیا، لیکن شاید نمرہ سو چکی تھی، اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، لیکن عائشہ آپی کا جواب اسی وقت آ گیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد عائشہ آپی نے کہا، مامی کا کیا بنا؟ مامی سے بات کی کہ نہیں؟ اگر کی ہے تو مامی مانی کہ نہیں؟ میں نے آپی کو بتایا کہ پچھلے 3 دن سے دن رات مامی کا کام کر رہا ہوں۔ آپی نے کہا، وہ کیسے مانی؟ میں نے آپی کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، مامی تو پہلے ہی تیار تھیں۔ پھر میں نے آپی کو بتایا کہ میں نے صبح تک مامی کو ٹائم دیا ہے کہ وہ مجھے بتا دیں کہ وہ میری شادی مناہل کے ساتھ کرے گی یا نہیں۔ آپی نے کہا، اگر مامی نے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ میں نے آپی سے کہا کہ میں نے مامی کے چوٹ ہی ایسی جگہ پر لگائی ہے کہ وہ انکار کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچیں گی۔ آپی نے کہا، چوٹ لگانے میں تم ایکسپرٹ ہو۔ آپی نے کہا، ایک بات مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، جی آپی۔ آپی نے کہا، عثمان دیکھو، سچ سچ بتانا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیا تم نے نمرہ کا کام بھی کر دیا ہے؟ کیونکہ جب سے تم گئے ہو وہ پریشان ہے، بار بار تمہارا پوچھتی ہے۔ میں نے آپی سے کہا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس نے مجھے بلیک میل کر کے اپنا کام کروایا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں اس کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بلیک میل کرنے کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس کا کام کرنا پڑا۔ آپی نے کہا کہ ایک دفعہ مجھ سے تو کہتے، میں اسے سمجھاتی۔ میں نے کہا، آپی اس نے مجھے کچھ کہنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا، آپی وہ تو آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ آپی کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، آپی میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں تمہارا کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرا کام نہیں کریں گے میں باہر اپنے کلاس فیلو سے اپنا کام کروا لوں گی۔ اگر وہ باہر سے اپنا کام کرواتی تو ہماری بدنامی ہوتی۔ میں نے کہا، آپی وہ تو اپنے ساتھ پین کلر کی ٹیبلٹ لے کے آئی تھی جو اس نے کام کروانے کے بعد کھا لیں۔
آپ ہی کہنے لگی احتیاط تو کی تھی نا؟ میں نے کہا جی، میں اس راستے پر نہیں گیا جس پر کوئی خطرہ ہو۔ آپ ہی کہنے لگی کافی سمجھدار ہو گئے ہو تم، میں بھی تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں خیریت؟ آپ ہی تو وہ مسکرائیں اور کہنے لگی جس راستے پر چل کر تم نمرا کے پاس گئے تھے، میں چاہتی ہوں تم اسی راستے پر چل کر میرے پاس آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ ہی کہنے لگیں وہ کیا؟ میں نے کہا آپ ہی، میں آپ کا اور نمرا کا اکٹھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کہنے لگیں تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا جی آپ ہی، تینوں مل کر انجوائے کریں گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔